اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، ہمارے ایک دینی بھائی نے مجھے ایک آڈیو پہ سوال بھیجا ہے، آئیے پہلے آپ اس سوال کو سماعت فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں محمد ایوب حیدرآباد دکن سے بات کر رہا ہوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ایک سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اور یہ افواہ پھیلا رہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے کہ تم لوگ جو نماز اور روزے کی نیت زبان سے کرتے ہو یہ خالص بدعت ہے، اس کی اصل دین میں نہیں ہے، نیت تو دل میں رہنا چاہیے، زبان سے کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اور صحابہ اکرام نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور تم لوگ نماز تو پوری عربی میں پڑھتے ہو، پھر نیت اردو میں کیوں کرتے ہو؟ ایسے سوالات کر کے حضرت لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ تھی کہ احادیث کریمہ کی روشنی میں اس کا جواب عنایت فرمائے تاکہ یہ لوگوں کو جواب دیا جا سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔ تو آپ نے اس سوال کو بغور سن لیا۔ اس میں ہمارے جو بھائی ہیں، محترم بھائی، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بعض وہابیہ جو ہے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے جو آپ زبان سے نیت کرتے ہیں تو اس کا کہاں ثبوت ہے، یہ تو بدعت ہے، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو اہل سنت میں یا عوام الناس میں رائج ہے یہ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو زبان سے کہتے ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، اس طرح سے جو بھی الفاظ آئے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے وہابیہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بدعت ہے، اور بدعت اس وجہ سے ہے کہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، دل کا ہی ارادہ جو ہے وہ نیت ہوتی ہے۔ تو اس تعلق سے جواب میں تھوڑی سی تفصیل کی طرف جاؤں گا، کیونکہ یہ اعتراض اکثر بار بار آتا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں پوچھا گیا ہے، اس سے پہلے بھی کئی حضرات نے مجھے اس طرح کے اعتراضات سنائے ہیں۔ تو صحیح بخاری ہے کتاب الوحی، کتاب الوحی حدیث نمبر 1 بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کے معنی قصد اور ارادہ کے ہوتے ہیں، اور تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ قصد اور ارادہ جو ہے وہ دل کا فعل ہے، نہ کہ زبان کا۔ تو ارادہ جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، اور زبان جو اس کی تصدیق کرتی ہے، لیکن اصل جو ہے نیت وہ دل کا، اور قصد جو ہے وہ دل کا فعل ہے۔ تنویر الافسار کے اندر فرمایا گیا کتاب الصلاۃ باب شروط الصلاۃ جلد نمبر 2 صفحہ 111 پر کہ نیت اصل میں دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو یہ فقہاء کرام نے تعریف بیان کی ہے کہ نیت کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ دل کے پکا ارادہ، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ رہا معاملہ یہ ہے کہ نماز میں جو نیت کی جاتی ہے اس کا کیا معاملہ ہے، اس کے بارے میں علماء کا کیا کہنا ہے۔ چنانچہ یہ درہ مختار ہے اس وقت میرے ہاتھ میں، اس کی جلد نمبر 2 ہے درہ مختار کی، اور کتاب الصلاح ہے، رد المحتار کے ساتھ ہے، یہ 12 جلدوں میں آتی ہے، درہ مختار ما رد المحتار، کتاب الصلاح باب شروط الصلاۃ، اور اس میں بحث النیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38، اس کے اوپر صاحب درہ مختار جو تعریف کرتے ہو کہتے ہیں کہ اصل نیت دل کا ارادہ ہے، نیت میں زبان کا اعتبار نہیں۔ یعنی اگر دل میں ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور زبان سے اثر نکل گیا تو نمازیں ظہر ہی ہوں گی، کیونکہ اصل جو ہے اعتبار دل کا ہے۔ یعنی آپ پڑھ رہے تھے ظہر کی نماز، لیکن زبان سے کیا نکل گیا؟ نیت کرتا ہوں میں اصل کی نماز کی، زبان سے اثر نکلا، لیکن دل میں پختہ ارادہ یہ ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور وقت ظہر ہی کا تھا۔ تو صاحب درہ مختار کہتے ہیں کہ دل کا اعتبار ہے، لہذا وہ نماز صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دل میں ظہر ہی تھا۔ تو نیت دل کا ارادہ ہے، اور نماز بھی جو ہے وہ اس میں دل کے ارادے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو ارادہ قلبی جو ہوتا ہے یہ ادائے نماز کے لیے کافی ہوتا ہے، یعنی دل میں جو آپ کے نماز کا ارادہ ہے یہی کافی ہے حالانکہ، اور نیز اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ دل کے ارادے کو ہی جو ہے اصل میں نیت کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو سوال ہے اس میں اصل بحث اس میں اس بات پر ہے کہ کیا نماز میں زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری ہے یا بدعت ہے۔ تو جہاں تک اصل میں غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیثوں کا معاملہ ہے تو یہ کسی بھی بات کو اور کسی بھی چیز کو بدعت کہنے میں اتنے جری اور اتنے بے باک ہے کہ ان کا کوئی مولوی بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی سوجھ بوجھ کے کسی بھی فعل کو بدعت کہہ دیتا ہے، تو ان کی اندھی عوام جو اپنے مولوی کی تقلید میں اس کام کو بدعت کہنا شروع کر دیتی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ خود غیر مقلدین فرقے کا حال یہ ہے کہ ان کے یہاں 50 بدعتیں رائج ہیں، اور یہ اپنی بدعتوں کی طرف زستی برابر جو ہے غور و فکر نہیں کرتے۔ سعودیہ میں تہجد کی اذان دی جاتی ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ میں ایک زمانے سے غیر مقلدین کو چیلنج کر رہا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے یہ تہجد کی اذان جو سعودیہ میں دی جاتی ہے اس کو سنت سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت کر دیجئے۔ تو
تو ان کے چھوٹے چھوٹے چوزوں نے جواب دیا، لیکن ان کا کوئی اب تک معتمد اور معتبر اور ذمہ دار عالم سامنے نہیں آیا ہے، اور میں اس انتظار میں ہوں کہ کوئی ان کا ذمہ دار عالم بیان دے تاکہ پھر اس کا میں جواب دوں۔ تو سعودیہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، یہ بدعت ہے بالکل، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بدعت ہے، اور انشاءاللہ اس کو ثابت بھی کروں گا۔ تو یہ بدعت ہے، لیکن سعودیہ میں رائج ہے اور سارے اہل حدیث اس پر اتفاق کیے ہوئے۔ مسجدوں کو مزین بنانا، سجانا، سوارنا، خوبصورت مسجدیں بنانا، یہ بھی بدعت ہے، چونکہ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ عنقریب ایسی قوم، ایسے لوگ آئیں گے کہ اپنی مسجدوں کو خوبصورت اور حسین بنائیں گے، مزین کریں گے، اور دوسری مسجدوں کے مقابلے میں اپنی مسجدوں پہ فخر ظاہر کریں گے۔ اور اسی ابو داؤد میں یہ بھی حدیث آئی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اور اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے، منع کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے کہ میں مسجدوں کو خوبصورت بناؤں اور مزین کروں۔ تو حضور نے منع کیا، اور حضور کی ممانعت کے باوجود آج دیکھ رہے ہیں سبھی مسجدیں خوبصورت بنا رہے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ ہر سال نیشنل ڈے مناتے ہیں آل سعود، یہ بھی بدعت ہے۔ 31 دسمبر کو نیو ایئر مناتے ہیں سعودیہ کے لوگ، اس پر بھی کبھی ان کے مولویوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ بولے۔ اور اب ایک نئی اور بدعت آئی ہے کہ تھیٹر بھی شروع کر دیا ہے انہوں نے سعودیہ کے اندر، اور فیشن شو کے نام پہ نیم برہنہ اور بلکہ حد سے زیادہ برہنہ، اور لڑکیاں، جوان لڑکیاں جو ریمپ پر وہ رقص کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، چلتی پھرتے نظر آ رہی ہے، فیشن شو ہو رہے، یہ بھی بدعت ہے۔ تو غرض کہ اس طرح کی بہت ساری بدعات ہے جو اہل حدیث اپنائے ہوئے ہیں، لیکن اپنی ان کو بدعت نہیں دکھتی۔ اگر اس تعلق سے آپ کو کچھ زیادہ تفصیل سے جاننا ہے تو میرا ایک بیان انٹرنیٹ پہ موجود ہے جس کا نام یہ ہے بدعتی کون اور الزام کس پر، وہ آپ دیکھ لیں تو اس میں سعودیہ اور ان نجدیوں کی اور ان اہل حدیثوں کی بہت ساری بدعتیں آپ کو اس میں دکھ جائیں گی۔ تو بہرحال اصل میں یہاں بھی جو معاملہ ہے کہ نیت کرنے کو انہوں نے جو بدعت قرار دیا کہ نماز میں زبان سے جو نیت کرنا ہے اس کو بدعت کہتے ہیں، تو یہاں بھی انہوں نے اصل میں اپنے ایک مولوی کی اور ایک عالم کی اندھی تقلید کی ہے۔ یہ زاد المعاد ہے اس وقت میرے پاس، میں آپ کو اس کی شکل بھی دکھا دیتا ہوں، سعودیہ سے ہی چھپا ہوا نسخہ ہے یہ ہے زاد المعاد۔ تو زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ 201 پر، صفحہ 201 پر ابن قیم جوزیہ زبان سے نیت کے تعلق سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، اور اس سے پہلے کچھ نہ کہتے، اور نہ زبان سے نیت کرتے 4 رکعت فلا فلا وقت کی، اس طرح حضور نہیں کہتے تھے، منہ میرا قبلے کے پیچھے، امام کے پیچھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بدعت ہے۔ ابن قیم جوزیہ کہتے ہیں کہ حضور جب نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور نماز شروع کر دیتے، حضور کے زبان سے نہیں کہتے تھے میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فلا فلا وقت کی، پیچھے اس امام کے، یہ سب نہیں کہتے تھے، اور منہ میرا کعبہ کے قبلے کی طرف، یہ نہیں کہتے تھے، کہتے یہ بدعت ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے سند صحیح یا سند ضعیف سے قطعاً کوئی بات منقول نہیں ہے۔ یعنی ابن قیم جوزیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کی ہو، اس بارے میں کوئی صحیح سند سے کوئی روایت نہیں ہے، اور صحیح تو بہت دور کی بات ہے، ضعیف سند سے بھی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو میں یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ جہاں تک نماز میں زبان سے نیت کرنے کا تعلق ہے تو ہم بھی اس کو مانتے اور اقرار کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو یا صحابہ کرام ہو، ان سے تو یہ بہرحال عمل ثابت نہیں ہے، اور اس پر بھی ہمارے اہل سنت کے علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ لیکن اب آئیے تصویر کا دوسرا پہلو کہ یہ صرف کہہ دینا اس بنیاد پر کہ یہ صحابہ اور رسول اللہ سے سند صحیح یا ضعیف سے یہ چیز ثابت نہیں، لہٰذا یہ بدعت ہے، تو میں عرض کروں کہ یہ بات یہاں قابل غور ہے کہ کسی عمل کا سند صحیح یا سند ضعیف سے ثابت نہ ہونا ایک الگ بات ہے۔ کوئی عمل ہے اور اس کے لیے کوئی سند، صحیح سند سے آپ کے پاس روایت نہیں ہے، یا کوئی صحیح سند، ضعیف سند سے بھی کوئی روایت نہیں ہے، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اس کے جائز اور مباح ہونا اس کا، یا اس کا ناجائز اور حرام ہونا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو ایسے بہت سارے ہزاروں کام ہیں، ہزاروں کام، ایک دو نہیں، ایسے ہزاروں کام شمار کروائے جا سکتے ہیں کہ جن کا ثبوت جو ہے کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے، نہ کوئی صحیح ضعیف سند سے اس کا ثبوت موجود ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ کام جو جائز اور مباح ہے۔ اور رہا یہ کہ ہر وہ کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہ ہو تو اس کو بدعت کہہ دینا، کیونکہ وہابیوں کا طریقہ اور اصول یہ بنا رکھا ہے کہ بس جہاں کوئی بات صحابہ سے ثابت نہیں، رسول سے ثابت نہیں، فوراً کہہ دیتے بدعت۔ تو یہ جو بدعت کی تعریف وہابی اور اہل حدیث وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کہہ دوں کہ اس طرح یہ سمجھنا کہ صحابہ سے ثابت نہیں، رسول سے ثابت نہیں، لہذا بدعت ہے، تو یہ احکام شرع کے نہ سمجھنے اور نا واقفی اور جہالت کا نتیجہ اصل میں یہ۔ لہذا یہاں پر ابن قیم جوزیہ کا نماز کی نیت کو بدعت کہنا، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ زبان سے اگر نیت کہہ دی جائے تو یہ واقعی بدعت ہے، یا بدعت ضلالہ ہے، یا بدعت منکرہ ہے، یا بدعت ممنوعہ ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا۔
اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل انہی کے گھر سے بھی دیتا چلوں میں، کہ ان کے بہت بڑے مسلم علامہ ہے، ابن قیم جوزیہ کے بھی استاد ہے، ابن قیم جوزیہ کے شیخ ہے جن کا نام ہے ابن تیمیہ، بڑے مشہور و معروف ہے، اور اہل حدیث جو ہے ان کو بہت مانتے ہیں۔ ابن تیمیہ صاحب جو ہے ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے کئی جلدوں میں، جس کا نام ہے مجمع الفتاوی، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 195 ہے۔ اس پر ابن تیمیہ صاحب کیا بدعت کی تعریف کرتے تھے سن لیجیے۔ کہتے ہیں والبدعۃ ما خلفت الکتاب والسنۃ او اجماع سلف الامۃ من الاعتقادات والعبادات۔ کہتے ہیں کہ بدعت سے مراد وہ کام ہے جو عقائد میں، عبادات میں، کتاب و سنت اور اجماع سلف صالحین کے خلاف ہو۔ کہتے ہیں بدعت اس کو کہتے ہیں، اس کو نہیں بدعت کہتے کہ حضور نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا اس لیے بدعت ہے، نہیں، ابن تیمیہ کہتے ہیں بدعت وہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ کتاب اللہ کے خلاف ہو وہ کام، یا سنت رسول کے خلاف ہو، یا سلف صالحین کے اجماع کے خلاف ہو۔ یہ تعریف ہم نہیں کر رہے، ابن تیمیہ کر رہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی تعریف جو ہے وحید الزماں حیدرآبادی اہل حدیثوں کے بہت مسلم عالم ہیں، ان کی کتاب ہے ہدیۃ المہدی، یہ ہے میرے پاس اس وقت، دیکھ لیجیے، چھوٹی سی کتاب ہے ہدیۃ المہدی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 117۔ اس پر مولوی وحید الزماں صاحب اس کتاب میں بدعت کی کیا تعریف کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں البدعۃ المحرمۃ ہی التی ترفع السنۃ مثلھا والتی لا ترفع شیئا منھا فلیست ہی من البدعۃ فی شیء بل ہی مباح الاصل۔ کہتے ہیں کہ بدعت وہ کام ہے جس سے اس کی کوئی مثل، سنت کے کوئی مثل اس کام کرنے سے ترک ہو جائے، یعنی ایسا کام کرنا کہ اس کی مثل کوئی سنت متروک ہو جائے، وہ سنت چھوٹ جائے، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور کوئی نیا کام ہے لیکن اس سے کوئی سنت نہیں چھوٹ رہی ہے، کوئی سنت ترک نہیں ہو رہی ہے، وہ سنت کے خلاف نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ مباح ہوگا وہ کام۔ تو بدعت کی تعریف ان دونوں حضرات کے نزدیک، جو اہل حدیث جماعت کے ہی مسلم سرو کا پیشوا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کام بدعت ہے جو سنت کی مخالفت جس میں لازم آئی ہو، یا سنت سے ٹکراتا ہو، یا رسول اللہ کی سنت کے متروک یا مٹنے کا سبب بنتا ہو۔ لیکن ایسا کوئی نیا کام جس سے سنت نہیں مٹ رہی ہے اور اچھا کام محسوس ہو رہا ہو، اچھا کام ہو، اگرچہ رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح البخاری جلد 10 صفحہ نمبر 164، یہ فتح الباری یہاں پر میرے پاس اس وقت موجود بھی ہے، کہاں رکھ دی گئی بھائی؟ جی دیکھ لیں گے، میں اصل میں سب ہارڈ کاپی سے ہی حوالے دیتا ہوں، پی ڈی ایف والے حوالے نہیں ہوتے میرے پاس۔ یہ فتح الباری شرح البخاری امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد 10 صفحہ 164، حدیث نمبر 5502۔ اس حدیث کے جو بخاری کی شرح اصل میں، اس حدیث کے تحت بدعت کی تعریف امام ابن حجر یہ فرماتے، کہتے ان الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ اکرام نے کسی کام کو کیا تو یہ جواز کی دلیل ہے، یعنی جائز کی دلیل ہے۔ اب تو ظاہر سی بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ حضور نے کیا، جائز نہ ہوتا تو حضور نہ کرتے، صحابہ نے کیا مطلب جائز تھا تبھی صحابہ نے کیا۔ تو امام ابن حجر کہتے ہیں کہ کوئی کام اگر رسول اللہ سے سرزد ہو یا صحابہ اس کام کو کرے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کام جائز ہے۔ اور آگے کیا فرماتے، کہتے ہیں کہ کوئی کام اگر رسول نے نہیں کیا یا صحابہ نے نہیں کیا تو یہ منع ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا حضور نے نہیں کیا تو یہ منع ہو گیا۔ منع ہونے کے لیے واضح دلیل چاہیے، حضور کا نہ کرنا منع ہونے کی دلیل نہیں، صحابہ کا نہ کرنا منع ہونے کی دلیل نہیں۔ اب اس کو بہت اچھے سے اور وضاحت اس میں یہاں آ جاتی ہے کہ امام ابن حمام انہوں نے اپنی کتاب فتح القدیر جلد 1 صفحہ 446 پر بدعت کی تعریف کیا کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ثم ثابت بعد ھذا نفی المندوبیہ اما ثبوت الکراہیۃ فلا الا ان يدل دلیل اخر۔ کہتے ہیں کہ کسی کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے نہ کرنے سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ وہ کام مسنون نہیں، سنت نہیں۔ کوئی کام حضور نے نہیں کیا تو اس سے صرف کیا ثابت ہوگا کہ یہ کام سنت نہیں ہے۔ کوئی کام صحابی نے نہیں کیا تو اس سے صرف کیا ثابت ہوگا، یہ صحابہ کی سنت نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اما ثبوت الکراہیۃ فلا الا ان يدل دلیل اخر۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کام کو ناجائز کہتے ہو تو ناجائز کے لیے ثبوت چاہیے، حضور کا نہ کرنا ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، تو اس وقت تک جو ہے یہ قول قبول نہیں کیا جائے گا جب تک اس کے ناجائز پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ تو ناجائز کہنے والے کے ذمہ دلیل ہے، یہ دلیل نہیں کہ حضور نے نہیں کیا اس لیے ناجائز ہے، یہ دلیل نہیں ہوئی جناب، یہ بچکانی بات ہوئی۔
भाई शरीयत ने कहाँ मना किया, ये उसको दिखाने की जरूरत उसके ज़िम्मे है कि शरीयत ने मना कहाँ किया, रसूल ने कहाँ रोका, किस सहाबी ने इसको मना किया। हुजूर ने नहीं किया, हुजूर का ना करना उसके नाजायज होने की दलील नहीं, सिर्फ इससे इतना साबित होगा कि रसूल की सुन्नत नहीं है। हुजूर कर लेते तो सुन्नत बन जाता, सहाबी कर लेते सहाबी की सुन्नत हो जाता, और हुजूर कर लेते सुन्नत बनता तो उस पर सवाब भी बढ़ जाता। लेकिन ये इससे कोई साबित नहीं होता। तो लिहाजा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी काम को रसूल ने नहीं किया या सहाबा ने नहीं किया तो उसको बिदत दलाला कह दे, आप बिदत मुनकरा कह दे, बिदत ममनुआ कह दे, या बिदत सय्या कह दे, ये इससे कोई साबित नहीं होता। यही वजह है कि अक्सर फ़ुक़हा इकराम की एक तादाद है एक अच्छी खासी कि जो ज़बान से नियत कहने को भी बिदत हसना फरमाते हैं। बिदत हसना इसलिए कहते हैं कि ये नई चीज़ है, लेकिन शरीयत में इसकी ममानियत नहीं है। और इसमें एक अच्छी बात है कि जो दिल में है उसको आप ज़बान से भी इकरार के साथ कह दे रहे हैं, तो इसको बिदत जो है हसना कहते हैं, यानी अच्छी बिदत कहते हैं, क्योंकि शरीयत में इसकी कोई ममानियत नहीं है। अगर शरीयत में ममानियत होती तो फिर ये बिदत हसना के खाने में नहीं आती, ये तो भी बिदत सय्या हो जाती। चुनांचे आइए देखिए, यही दुर्र मुख्तार है, मारदुल मुख्तार किताबुस सलाह, बाब शुरूती सलाह, बैसुन्निया, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 83। इस पर साहिब दुर्र मुख्तार और साहिब रद्दुल मुख्तार दोनों हजरात लिखते हैं कि दिल के साथ ज़बान से नियत कह लेना मुस्तहब है। कहते दिल में तो नियत है ही कि भाई ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ, असर की पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर ज़बान से भी कह दिया तो ये क्या है, मुस्तहब है, अच्छा अमल है। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि नियत अरबी में कही जाए या फ़ारसी में या किसी और ज़बान में। ये भी वहाँ भी एतराज़ करते कि नमाज तो अरबी में पढ़ते हो। अब यहाँ इसका भी मैं जवाब देता चलूँ। कहते नमाज तो अरबी में पढ़ते हो, नियत उर्दू में करते हो साहब। कहते नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फुला फुला पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा किबले की तरफ, तो ये जो आप कहते हैं तो उर्दू में कहते हो, नमाज तो अरबी में पढ़ते हो, तो ये मुस्तहब अमल है। और मुस्तहब है, ये हम अपनी ज़बान में अपने ही इरादे को ज़ाहिर कर रहे हैं। और याद रखिए, नियत करना, ज़बान से नियत कहना, ये नमाज का हिस्सा ही नहीं है असल में, इससे नमाज का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये बिदअत तब होता कि इसको नमाज में शामिल किया जाता। नमाज तो तब शुरू हो रही है जब तकबीर तहरीमा पुकार रहे हैं, और तकबीर तहरीमा से पहले ज़बान से नियत की जाती है, तो अभी तो नमाज शुरू ही नहीं हुई। तो बिदअत तो तब होता है कि उसको नमाज का हिस्सा बनाया जाता है, इससे नमाज का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई। जो दिल में है उसको ज़बान से जाहिर कर रहा है वो बंदा, तो ज़बान से कह देने में कौन सी बिदअत हो गई। तो अव्वल तो ये नमाज का हिस्सा नहीं है। और याद रखिए, कोई सुन्नी अव्वामुन्नास, उलमा की तो बात बड़ी है, कोई सुन्नी सही अकीदा इस ज़बान से नियत करने को ना फ़र्ज समझता है ना सुन्नत समझता है, सिर्फ मुस्तहब समझता है। किसी हमारे इमाम ने, किसी हमारे आलिम ने फतवा नहीं दिया कि अगर किसी ने ज़बान से इस तरह नहीं कहा तो उसकी नमाज नहीं हुई। क्यों? नमाज से उसका ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन कह लेना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। और वजह क्या है? दिल में इरादा है, एतक़ाद है आपके, और ज़बान से उसका इज़हार हो रहा है। तो अब यहाँ एक फ़ायदा क्या नज़र आया जिसकी बुनियाद पर उलमा ने मुस्तहब कहा कि दिल और ज़बान यकसा हो गए हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि दिल में कुछ होता है, ज़बान पे कुछ होता है। आदमी होता है ना, और ऐसे शख्स को मुनाफिक भी कहा जाता है, दिल में कुछ रख रहा है, ज़बान में कुछ कह रहा है। तो यहाँ पर तो इतना खुलूस के साथ नमाज में उसको अल्लाह की बारगाह में खड़ा कर दिया गया है कि जो दिल में ज़बान से भी इज़हार कर ले रहा है। दिल और ज़बान में यकसानियत हो गई है। और इसकी अब मैं चंद यहाँ दलीलें दे देता हूँ कि बहुत से वो काम हैं, अगर वहाबियों का ये एतराज़ मान लिया जाए कि भाई इरादा तो दिल में है ना, ज़बान से कहने की क्या ज़रूरत है, ज़बान से कह दिया तो बिदअत हो गई, यानी छुपा के रखो कहते हैं, ज़बान से कहते क्यों हो? मतलब ये, अब भाई मैं दिल में सोच रहा हूँ ज़ोहर की पढ़ रहा हूँ तो ये जायज़ है उनके नज़दीक, अब मैंने ज़बान से कह दिया नमाज ज़ोहर की पढ़ रहा, तो कहते कहा क्यों? दलील? कहते दलील ये है भाई कि अल्लाह ताला तो आपके दिलों के इरादे को जानता है ना, ज़बान से क्यों कह रहे? तो मैं कहता हूँ फिर एक काम करें, आप पहली एक अकली दलील दे रहा हूँ कि इमाम को कहे कि सारी नमाजें सिर्री पढ़ाएं, आप किरात के साथ ना पढ़ाएं, कोई जहरी नमाज ना हो। अल्लाह तो दिल का हाल जानता है ना, तो इमाम साहब चीख चीख के क्यों पढ़ रहे हैं दीना सिरातल मुस्तकीम? अल्लाह को नहीं मालूम क्या बोल रहे हैं आप? दिल में ही रखो ना, दिल में ही सोचो, ज़बान से क्यों कह रहे हो? तो बाज़ औक़ात ज़बान से कहना भी अच्छा होता है, और दिल तो खैर दिल का तो इरादा असल ही इरादा है। यही वजह है कि ईमान जो सबसे पहली चीज़ है
اس کے لیے مجموعی طور پر ائمہ کیا فرماتے ہیں، ایمان کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ ایمان کے بغیر تو نماز بھی قبول نہیں ہے، اصل تو ایمان ہے، ایمان ہوں گے تو نماز قبول ہوں گی، ورنہ رام دیو بابا نماز پڑھیں گے تو کیا قبول ہو جائیں گی کیا؟ نہیں، پہلے تو ایمان لانا پڑے گا نا۔ تو ایمان اصل ہے، مگر ایمان کی خود بارے میں وہ مجموعی طور پر ائمہ کیا تعریف بیان کرتے ہیں، کہتے والی ایمان ہو حول اقرار باللسانی والتصدیق بالجنان، کہتے ایمان کی تعریف ہی یہی ہے کہ زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ تو ایمان تو دل کی چیز ہے نا بھائی، اللہ دل میں نہیں جانتا کہ آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے، پھر زبان سے کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ تو ایمان کی تعریف ہی ائمہ یہ کر رہے ہیں کہ صاحب ایمان کی تعریف یہ ہے کہ دل میں نہ رکھو، زبان سے بھی ظاہر کرو اس کو۔ دل سے کام نہیں چلتا، زبان سے بھی ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے اس کے لیے کچھ دلیلیں دے دیتا ہوں۔ یہ الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقائد پر چھوٹی سا ایک رسالہ ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفقہ الاکبر، اور اس کا صفحہ پہلا اور پہلی عبارت یہیں سے ان کی کتاب شروع ہوتی ہے خطبے کے بعد، کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یجب ان یقول آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر وخیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے واجب ہے، امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں یہ واجب ہے، واجب، یہ لفظ پر غور کریں آپ، یجیبو واجب ہے، ان یقول یہ کہے، دل میں نہ رکھے، کہنا ہے، اور یہ کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور کیا کہیں؟ کہ اپنی زبان سے یہ کہیں، اقرار کرے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، تقدیر پر، اور اس پر بھی ایمان لایا کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سارے ایمان کے جو ہے تقاضے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ رب العزت کی جو ہے آخر جو ہے کتابوں پر جو اللہ نے اپنے پیغمبروں پہ نازل کی، رسولوں پہ نازل کی، ان کتابوں پہ ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، تقدیر پر، تقدیر حق ہے اس پر ایمان، خیر اور شر اللہ ہی کی جانب سے اس پر ایمان، اور سب سے بڑھ کر کہ اللہ وحدہ لا شریک یکتا واحد ہے اس پر ایمان۔ تو یہ تو دل میں ہے نا، اللہ تو جانتا ہے نا کہ آپ کتابوں کو مانتے کہ نہیں مانتے، تقدیر کو مانتے کہ نہیں مانتے، زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر امام اعظم کہتے ہیں یجب ان یقول، واجب ہے کہ آپ کو یہ کہے، آپ کو کہنا پڑے گا۔ اور امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کی مشہور حدیث کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، جلد 6 صفحہ 327، اس پر وہ امام مالک کا یہ قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عن عبداللہ بن نافع قال کان مالک یقول الایمان قول و عمل یزید و ینقص، کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اور یہ گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے۔ امام مالک بھی یہی فرما رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کے مطلب ساتھ وہ بھی تائید ہو کر رہے ہیں گویا ایک طرح سے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان کی تعریف کیا ہے کہ قول اور عمل، یعنی عمل ہی نہیں ہے، عمل تو دل کا معاملہ ہے نا، ساتھ میں قول یعنی زبان سے بھی کہنا چاہیے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ مناقب الشافعی جلد نمبر 1 صفحہ 385 پر، اور امام ابن البر ان کی مشہور کتاب ہے عالی انتقاء صفحہ 81 پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے کہتے ہیں ان ربیع بن سلیمان قال سمعت الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول الایمان قول و عمل و یزید و ینقص، کہتے ہیں کہ ربیع بن سلیمان روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان قول اور عمل کو کہتے ہیں، اور ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اور اسی طرح کا قول امام عبداللہ بن احمد جو امام احمد ابن حنبل کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنے والد امام احمد ابن حنبل سے اس کو نقل کیا اپنی کتاب کے اندر، ان کی کتاب کا نام ہے السنہ جلد نمبر 1 صفحہ 307 پر یہ قول موجود ہے۔ اور اس وقت میرے پاس ایک کتاب ہے یہاں پر، یہ سعودی عرب سے چھپی ہے، اس کے لکھنے والے مولوی محمد عبد الرحمن الخمیس ہے، ابھی انتقال ہوا ہے ان کے، سعودیہ کے یہ چیف جو تھے وہ قاضی القضا بھی رہے غالباً، اور کسی عربک یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، کئی کتابیں لکھی، اور آل سعود نے حکومت نے ان کی کئی کتابیں، وزارت اسلامی مملکت سعودیہ عرب نے ان کی کئی کتابوں کو شائع کیا اور حاجیوں کو مفت بانٹا گیا۔ میرے پاس بھی ایک حاجی صاحب کے حوالے سے آئی ہے یہ، اس کتاب کا نام ہے اعتقاد الائمۃ الاربعہ، یعنی 4 اماموں کے جو عقائد ہے اس میں انہوں نے بیان کی۔ اس کتاب میں بھی ایمان کی تعریف یہی بیان کی ہے ڈاکٹر محمد عبد الرحمن الخمیس صاحب نے،
یہ سعودی محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی ریاض کے پروفیسر تھے، یہ ابھی مر چکے بہرحال. انہوں نے بھی کہا کہ ایمان کی تعریف یہی ہے کہ زبان سے اقرار اور دل میں اس کی تصدیق. اور ایک کتاب اور ہے سعودیہ سے چھپی ہوئی، یہ بھی دیکھ لیں آپ، لمعۃ الاعتقاد، یہ بھی سعودیہ سے چھپی ہوئی ہے، اس کو بھی مفت حاجیوں کو تقسیم کیا گیا ہے. اس کے لکھنے والے علامہ موافق الدین ابن قدامہ مقدسی، 620 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. آل سعود نے اس کو چھاپا ہے. انہوں نے بھی اپنی کتاب، یہ اردو ترجمہ ہے اس کا، اور اس کا ترجمہ بھی سعودیہ کے ایک مولوی عالم نے کیا ہے، یعنی اہل حدیث جماعت کے. صفحہ نمبر 58 پر انہوں نے کیا لکھا ہے، ذرا آئیے سن لیجیے ان کے جملے. کہتے زبان سے اقرار کرنے، زبان سے اقرار کرنے، دل میں پختہ یقین رکھنے اور ارکان اسلام پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ ایمان بھی تو دل میں ہے نا، اللہ جانتا ہے نا آپ کا ایمان ہے یا نہیں، زبان سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر یہاں سے لے کر وہاں تک ہر امام ائمہ کہہ رہے کہ نہیں، ایمان کا اظہار بھی زبان سے ضروری ہے. اب آئیے میں رسول اللہ کی کچھ سنت سے استدلال کرتے ہوئے آپ کو کچھ پیش زبا چیزیں پیش کرتا ہوں. چنانچہ دیکھیے سنن ابو داؤد ہے یہاں پر، سنن ابو داؤد کتاب الصوم، سنن ابو داؤد کتاب الصوم، باب القولی عند الافطار، کہ افطار کے وقت کیا کہا جائے، کیا پڑھا جائے. حدیث نمبر 2358. اور اسی حدیث کو امام بہقی نے بھی نقل کیا ہے، شعب الایمان باب فی الصیام، حدیث نمبر 3902 پر حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو افطار کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے. کیا کہتے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہتے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو نہیں پتا کہ کس کے لیے روزہ رکھا تھا؟ بھائی جب عمل نیت کا نام ہے، اعتقاد تو دل میں ہی ہونا چاہیے نا. تو دن بھر روزے سے ہے تو آپ کہے کیوں رہے ہو کھاتے وقت کہ اللہ تیرے لیے روزہ رکھا تھا؟ تو اس کو پتا نہیں اللہ کو کہ آپ نے روزہ رکھا کس کے لیے، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. تو یہ اللہ کو کیا خبر دے رہے ہیں؟ کیا وہ خبر نہیں رکھتا؟ بے خبر ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ. تو اصل میں معاملہ یہی ہے کہ روزہ رکھا یہ تو دل کا عمل ہے، دل میں تھا اللہ تیری ہی رضا کے لیے روزہ رکھ، لیکن زبان سے اظہار کرنا پتہ چلا یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے، چنانچہ یہی سنن ابو داؤد ہے، یہی سنن ابو داؤد کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. حدیث نمبر 2795، اس کو امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا اپنے سنن میں، حدیث نمبر 3121. امام دارمی بھی لائے اپنے سنن میں اس کو، حدیث نمبر 1990. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے 2 مینڈے طلب فرمائے، اور 2 مینڈے پھر حضور نے ذبح کیے. جب ذبح کے لیے مینڈے حاضر کیے گئے تو اللہ کے نبی نے یہ دعا کی. اب دعا سنیے، اور یہی سب دعا جو ہے ذبح کے وقت پڑھتے ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وانا من المشرکین، کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں، دعا کا ترجمہ سماعت فرمائے، کہتے ہیں میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا، زبان سے کہہ رہے ہیں اور یہی کہتے ہیں منہ میرا قبلے کی طرف. تو وہابی صاحبان کہتے ہو گیا بدعت ہو گئی، بھائی بدعت ہو گئی. اب قربانی کر رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، میں ملت ابراہیم کی ملت پر ہوں، وانا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم کہ آپ مشرکین میں سے نہیں ہیں؟ ارے حضور تو خود سراپا ایمان ہے بھائی، زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ زبان سے کیوں کہہ رہے کہ میں نے اللہ تیری طرف متوجہ ہوا جو زمین و آسمان کا رب ہے. اور پھر آگے حضور یہ دعا کے الفاظ فرماتے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر. کہتے ہیں اللہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ کو نہیں پتا کہ حضور نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ زبان سے کہہ رہے ہیں نا حضور اللہ میری نمازیں تیرے لیے ہے. تو نماز میں ہم بھی تو نیت میں یہی کہہ رہے ہیں اللہ 2 رکعت نماز ظہر واسطے تیرے، پیچھے اس امام کے. یہاں بھی تو وہی بات آ رہی ہے جناب. تو یہاں حضور خود زبان سے ہی کہہ رہے ہیں، تو اس کو کیسے آپ ایک دم دھڑلے سے بدعت بول دیتے ہیں؟ تو کہا کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے، جو رب ہے سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں. اب مجھے یہی حکم ہوا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اے اللہ یہ تیرے لیے. اب یہ الفاظ خاص سنیں بھائی، اللہم منکا، اے اللہ یہ تیرے لیے. اللہ کو نہیں معلوم یہ میرے ہی لیے ہے قربانی؟
پھر بھی زبان سے اظہار ہو رہا ہے، تو پتہ چلا عمل نہیں، دل میں تو ہو لیکن دل کے ساتھ زبان سے اظہار کرنا یہ بھی رسول اللہ کا طریقہ اور سنت رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہم منک، اللہ یہ تیرے لیے، وَلَقَا عَن مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِي، اور یہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے ہے، یہ میری امت کی بھی طرف سے قربانی ہے اور تیرے نبی محمد کی طرف سے بھی ہے، یہ تیرے لیے ہے پروردگار، یہ بھی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کر دیتے رہے۔ اور آئیے ایک آخری میں یہ بھی چیز سنتے چلے آپ، بس اس پر اختتام کروں گا، ورنہ اس کے جوابات تو بہت تفصیلی اور بھی زیادہ دیے جا سکتے ہیں۔ حج میں تلبیہ پڑھی جاتی ہے، سب جانتے ہیں، اور یہ چاہے سنی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، سب تلبیہ پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں اس کا حکم ہے۔ اور تلبیہ کیا ہے ذرا آئیے، اور چیخ چیخ کے پڑھتے ہیں، دل میں نہیں پڑھتے، دل میں ارادہ نہیں ہے، زبان سے بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لبیک، حاضر ہوں، اللہ کو نہیں پتا حاضر ہے، کس کو بتا رہے بھائی حاضر ہوں؟ اس کو نہیں معلوم، اس کو وہ نہیں جانتا کہ آپ ہندوستان سے مکہ آ گئے، اب حرم میں ہیں، کیوں چلا کے کہہ رہے لبیک حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہوں، یہ لیجیے اللہ کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں آپ یہاں، اے اللہ حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں۔ کتنے بار حاضر حاضر کہہ رہے ہیں بھائی، اس کو نہیں پتا کہ یہ بندہ آ گیا ہے، پلین میں بیٹھ کر پہنچ گیا ہے، ہاں ناواقف ہے کہ جو آپ زبان سے بول رہے تھے نا، ان الحمد والنعمت لک والملک، اور کہتے ہیں اللہ تمام تعریف اور نعمت اور ملک تیرے لیے ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی آ کے دل میں پڑھیے جناب، آئیے حدیث بتا دیتا ہوں، حدیث واضح کر رہی ہے کہ کیا کرنا ہے آپ کو۔ سنن ابن ماجہ ابواب المناسک، باب رفیع الصوت بالتلبیہ، حدیث نمبر 2923، امام ابن ماجہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، عن زید ابن خالد الجہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنی جبریل فقال یا محمد مر اصحابک فلیرفعوا اصواتهم بالتلبیہ فإنها من شعار الحج۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے، اور جبریل حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اپنے اصحاب کو حکم دیجئے کہ وہ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو تلبیہ ہے، حضور کہتے ہیں جبریل آئے میرے پاس اور کہا یا رسول اللہ آپ اپنے اصحاب کو حکم دیجئے کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھے، زور زور سے پڑھے۔ اور کیوں زور زور سے پڑھے؟ زور سے پڑھنے کی ضرورت کیا؟ اللہ تو دل کے حال جانتا ہے نا، دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں نا آپ، دل میں ہی ارادہ کر لو نا، اللہ حاضر ہوں، آ گیا ہوں، آ گیا ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی، دل میں سوچ لو نا، نہیں زبان سے زور سے کہے۔ کیوں کہے؟ آگے وجہ بتائی جا رہی ہے، فَإِنَّهَا مِن شِعَارِ الْحَجِّ، اس لیے کہ یہ حج کی نشانی ہے، حج کی علامت ہے، حج کا شعار ہے، حج کی ایک شان ہے یہ۔ اور اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے بھی لکھا، حدیث جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 192 پر، امام ابن خزیمہ بھی اس کو لائے ہیں اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر 2628 کے تحت، اور اسی حدیث کو امام طبرانی بھی لائے ہیں معجم الکبیر حدیث نمبر 5168 کے تحت، اس کو امام ابن حبان نے بھی نقل کیا صحیح میں حدیث نمبر 3803 کے تحت، اس کو امام حاکم بھی لائے ہیں حدیث جلد نمبر 1 صفحہ 45 پر، امام بہقی نے بھی اس کو اپنے نقل کیا ہے سنن الکبریٰ میں جلد 5 صفحہ 42 پر۔ تو یہ ارادے کو پختہ کہنے کے لیے جو ہے زبان سے بھی کہنا یہ مستحب فرمایا گیا، لیکن اگر کوئی واضح کر دوں کہ اگر کوئی زبان سے نیت نہیں کہتا تو اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی اس پر جو ہے مطلب اس کی نماز میں کمی نہیں آتی، نہ اس کے ثواب میں کمی آتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ سے اگرچہ یہ ثابت نہیں ہے لیکن یہ بدعت بھی نہیں ہے بلکہ بدعت حسنہ ہے اور یہ مستحب عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، واللہ اعلم ثم رسول اعلم۔